بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 254 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 3 میں سے۔ سورہ بقرہ مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل سورت تھی، جس میں پہلا حصہ اثبات التوحید، دوسرا اثبات الرسالت، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ یہاں سے اب چوتھا حصہ شروع ہو گیا اور یہ آخر تک چلے گا، یعنی آخری سورت تک، سورہ بقرہ کے آخر تک، اور اس میں بیان کیا جا رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ تو ہو گیا، لیکن انفاق یعنی صرف لڑنا بھی نہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جتنے بھی ہے اغیار، وہ اپنے دین پر جو ہے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ جتنے این جی اوز کے یہ چکر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے این جی اوز کی آنٹیاں چل رہی ہیں گلیوں میں اور لوگوں کے کام کرتے ہیں، یہ جتنے بھی تنظیم بنائے گئے ہیں، یہ کس لیے بنائے؟ یہ کوئی ہمارے مامے چاچے لگتے ہیں ہم پہ اتنے خرچے کرتے ہیں؟ یہ این جی اوز، یہ سارے یہ غیر مسلم یہود و نصارہ، یہ اپنے دین پر خرچ کرتے ہیں مال، اور لوگوں کو جو ہے نا اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ کتابیں تقسیم کرتے ہیں۔ ہماری کتابیں آپ پتہ کر لیں تو 30 50 ہزار کی کتابیں ملیں گی، اتنی مہنگی کتابیں ہیں۔ وہ کتابیں تقسیم کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس طرح تو وہ ان کی تنظیمیں پھرتی ہے اس کام کے لیے کہ بھائی مال خرچ کرو، لوگوں کو اس پہ اپنی طرف کرو۔ تو دین پر مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں مال خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، مما اس سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو میرے راستے میں، میرے دین پر مال خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ مما رزقناکم فرما کر اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے میرا عطا کیا ہوا ہے، جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرو، یہ سب کچھ میرا ہے اور اس میں سے تم میرے راستے میں خرچ کرو۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتے کوئی بندہ جائے اور کہے چلو جی میں ادھر جنت میں ایک پلاٹ خریدتا ہوں، یا ادھر میں ایک ٹھیک ہے نا سوسائٹی بناتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، ادھر خرید و فروخت کے معاملات ختم ہو جائے۔ تو فرمایا ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ولا خلۃ، اور نہ اس میں کوئی دوستی رہے گی، یعنی دنیا میں تو دوست ہوتے ہیں نا، فلانا میرا دوست ہے فلانا، یا وہاں پہ کوئی دوست۔ یوم یفر المرء من اخیہ، دوست تو کیا خونی رشتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، دوست تو کیا خونی رشتے بھی بھاگتے رہیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وابیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ، اور اپنی ماں سے، وابیہ، اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اور اپنی رفیق حیات اپنی زوجہ سے، وبنیہ، اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا،
کہ میرے پاس ایک نیکی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، جا اپنا کام کر۔ اب ہر کوئی اپنے پسینے میں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان رشتوں سے بھی، والدین سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی، اپنی بیوی بچوں سے بھی بھاگتا رہے گا۔ وہ اتنا سخت دن ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے خرچ کرو کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستیاں ہوگی، ولا شفاعت، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ شفاعت ہو، ٹھیک ہے نا، شفاعت کے ہم قائل ہیں، لیکن شفاعت اذنی کے قائل ہے، شفاعت قہری کے قائل نہیں۔ شفاعت اذنی کے ہم قائل ہیں، یعنی شفاعت اذنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دے کسی کے لیے کہ اس کے حق میں شفاعت کی جائے تو تب شفاعت اذنی کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ شفاعت قہری، جس طرح لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر جی، ٹھیک ہے نا، کہیں گے کہ بھائی اس کو، یہ میرا مرید ہے اور اسے میں دوزخ میں جانے ہی نہیں دیتا، یہ جنت جائے گا، یا وہ ایک مرتبہ ایسے کر لیں گے تو سارے مرید جنت میں چلے جائیں گے، یہ اس کے قائل نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر، یوم ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، نہ اس میں کوئی شفاعت۔ شفاعت کی چار قسمیں ہیں، چار شرائط ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کی بات یہ ہے کہ شافع اور مشفوع، یعنی شفاعت کرنے والا اور شفاعت جس کے لیے کی جاتی ہے، دونوں موحدین ہو، دونوں موحد ہو، یہ پہلا شرط ہے شفاعت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ شفاعت قیامت والے دن کی جائے گی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے کے لیے اللہ کا امر ہو، اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے حکم دے گا، ہاں اس کے لیے شفاعت کی جائے، اللہ جس کے لیے حکم دے گا کہ اس کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں اس کے لیے ہوگی، یہ نہیں کہ ہر ایرے غیرے کے لیے شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ولا شفاعت، نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت والے دن آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ جو ہے نا دادا امت کے ہیں، آپ دعا کریں کہ یہ معاملہ شروع ہو جائے، یہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اسی طرح وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ بھی تو جد الانبیاء ہے، آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، آپ جو ہے دعا کریں کہ یہ معاملہ شروع ہو جائے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں ایک بندے کا نام بتا دوں، ایک شخصیت کا نام بتاتا ہوں جس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا امتی امتی، میری امت اور میری امت والے، یعنی میں امتی امتی کے نعرے لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فآخر لہ ساجدہ، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اتنی دعائیں مانگوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیلہمنی محامدہ، کہ میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا کہ ابھی تک وہ تعریفیں میری زبان پر نہیں آئی ہے، ابھی مجھے نہیں یاد ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر، میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا کہ ابھی تک وہ تعریفیں خود بھی مجھے یاد کوئی نہیں ہے، ایسی تعریفیں کروں گا، روؤں گا اللہ کے سامنے سجدے میں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، اپنا سر مبارک اٹھائیں، سل تؤتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، قل تسمع، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اشفع تو شفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے اٹھ میرا پیغمبر، آپ سر اٹھا لے، آپ جو ہے نا شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، لیکن ان کے لیے کریں گے جو موحدین ہو اور غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہو، گناہ ہوئے ہو، ان کے لیے حق میں شفاعت کریں گے، مشرک کے حق میں شفاعت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امت کے لوگوں جتنے گناہ کر کے آؤ میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا،
ایک گناہ کر کے میرے پاس نہیں آنا ہے، اس کے بارے میں مجھے شفاعت نہیں ملے گی آپ کے حق میں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ کون سا منحوس گناہ ہے، وہ کون سا گندا گناہ ہے، وہ کون سا غلیظ گناہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی شفاعت نہیں ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الا الشرک باللہ، خبردار رہو، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک والا پلید گناہ کر کے میرے پاس قیامت والے دن نہیں آنا، پہلے سے بتا دو۔ تو فرمایا ولا شفاعت، نہ کوئی شفاعت ہوگی، ہاں جو ہوگی وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، یہ ذہن میں ہو۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر اللہ فرماتے ہیں یہی ظالم ہے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیے ذرا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا والظالمون هم الکافرون کہ ظالم ہی کافر ہے۔ اگر یہ اللہ فرماتے کہ ظالم ہی کافر ہیں تو پھر ہر ایک کا رگڑا نکل جاتا۔ کون ہے جس نے غلطیاں اور گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا ہو؟ کون ہے یہ ایسا کوئی ہے کہ جس نے غلطیاں گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا ہو؟ تو شکر یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا والظالمون هم الکافرون، ظالم ہی کافر ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی اصل ظالم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اللہ کی ایک کرم نوازی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا والکافرون، اور کافر هم الظالمون، یہی ظالم ہے۔ ہاں کیوں ظالم ہے؟ قرآن کی آیات میں ذرا جوڑ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اس لیے ظالم ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ظالم ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کا انکار کیا ہے، اس لیے ظالم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ لا الہ، اللہ جو ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا ہو مگر وہی ہے، الحی جو زندہ ہے، القیوم جو زمانے کو بھی قیام دینے والا ہے، جو خود بھی زندہ ہے اور پورے زمانے کو، کائنات کو بھی قیام دینے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں اونگ آتی ہے، ولا نوم، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول مسجد تشریف لے آئے اور مجھ سے سوال کیا یا ابی ابن کعب ای الآیت معک اعظم فی القرآن، تیرے پاس قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کون سی آیت عظمت والی۔ دوبارہ سوال کیا ہے یا ابی ابن کعب ای الآیت معک اعظم فی القرآن، کون سی آیت تیرے پاس قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے جواباً کہا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا چہرہ کھل گیا۔ امام الانبیاء نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ یعنی میں نے جواب میں کہا کہ قرآن میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے گا شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ صبح تک اس کی حفاظت، یا تقدیر کا فیصلہ آ جائے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابان وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے میں نے اپنے والد حضرت عثمان سے سنا ہے اور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا صبح پڑھے گا تو شام تک اس کی حفاظت ہوگی، جو شام پڑھے گا صبح تک ہوگی۔ تو حضرت ابان کو پالج کا اٹیک ہو گیا تھا،
ٹھیک ہے نا. فالج کا اٹیک ہوا تو ایک شخص نے آ کر بیمار پرسی کے لیے جب آیا تو اس نے پوچھا کہ حضرت یہ روایت آپ ہی بیان کرنے والے اور آپ نے حضرت عثمان سے سنی ہے یہ اپنے والد سے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, آپ تو پڑھتے تھے, آپ کو فالج کا اٹیک کیسے ہو گیا؟ تو حضرت عبان نے اس وقت قسم اٹھائی اللہ کی کہ چونکہ تقدیر کا معاملہ بھی تو پورا ہونا تھا نا, یہ تو نہیں کہ میں دعا پڑھتا رہوں گا اور پوری زندگی میں زندہ ہی رہوں گا, موت ہی نہیں آئے گی. تقدیر کا فیصلہ پورا ہونا تھا, یعنی میری موت کا وقت پورا ہو چکا تھا, اس لیے کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج صبح میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا اور دن کو فالج کا اٹیک ہو گیا. تو جب آپ کا تقدیر جو موقع جو نیٹا اور جو وقت لے کے دنیا میں آئے وہ پورا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے, لیکن اللہ کے رسول کی زبان جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی. جو صبح آیت الکرسی پڑھے گا اس کی حفاظت ہوگی ہر انس کے شر سے اور ہر جن کے شر سے, اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک اس کی حفاظت ہوگی. یہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. تو فرمایا اللہ اکبر, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ جو ہے لا الہ, کوئی الہ کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا نہیں ہے, الا ہو مگر وہی ہے, الحی جو زندہ ہے, القیوم جو زمانے کو بھی قیام دینے والا ہے, جو قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ, اسے نہ اونگ آتی ہیں, ولا نوم, نہ اسے نیند آتی ہیں, لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, من ذا الذی, کون ہے وہ, یشفع عندہ جو شفاعت کرے گا اس کے پاس, الا مگر باذنہ, اسی کے اذن کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم, جانتا ہے وہ جو ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہیں, وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آیت الکرسی ہے جی, یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید پر جو ہے 11 دلائل پیش کیے ہیں. دیکھیں نا, یہ تیسری مرتبہ توحید کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے. پہلے جو ہے نا ذکر ہوا تو اس پہ 5 دلائل دیے, اس لیے یہ عظمت والی ہے. دوسری بار جب سورہ بقرہ میں توحید کا مسئلہ بیان کیا تو اس پہ 8 دلائل دیے, اب جب بیان کیا تو اس میں 11 دلائل دیے. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ نے ایک دعوے کا ذکر کیا ہے اور دعوے پر اللہ نے آگے 11 دلائل ذکر کیے ہیں, اور اس آیت میں اللہ نے 17 مرتبہ اپنے نام کا ذکر کیا ہے. 17 مرتبہ جو ہے نا اس میں ضمائر میں اور یہ اسی طرح ضمیروں میں جو ہے نا اللہ کا نام ذکر ہے. بہرحال یہ تفصیل کی ضرورت ہے اس میں, انشاءاللہ اگلے درس میں آیت الکرسی کی آپ کے سامنے پوری تفصیل بتائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین, سورہ البقرہ آیت نمبر 255 آپ کے سامنے تلاوت کی, جو آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے. سورہ بقرہ میں یہ 4تھی مرتبہ دعوی توحید کا ذکر کیا گیا. پہلی مرتبہ اس پر 4 دلائل دیے, دوسری مرتبہ 5 دلائل دیے, تیسری مرتبہ 8 دلائل دیے, اور یہ 4تھی مرتبہ دعوی توحید ذکر کیا جس پر 11 دلائل مالک کائنات نے دیے. اور آیت الکرسی میں
سب سے پہلے دعویٰ ذکر کیا، اس کے بعد 11 دلائل دیے، اور اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ جب ایک مسئلہ اتنا واضح ہو جائے کہ جس پر اتنے دلائل پیش کر دیے جائیں، اتنا ایک مسئلہ سامنے ہو جائے، تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، پھر کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ اگر مانتے ہیں تو مان جائے، ہدایت پا جائے، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ فرمایا جو دعوی توحید ذکر کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین وہی معبود برحق ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود کوئی الہ نہیں ہے، الا ہو مگر وہی ہے، الحی، آگے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، الحی جو زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے، الحی خود بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، خود بھی زندہ ہے، دوسروں کو بھی زندگیاں عطا کرنے والا ہے، القیوم جو زمانے کو قیام دینے والا ہے، پوری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا کائنات جو ہے نا زمین ایک بیل کی جو ہے نا یا گائے کی سینگوں کے اوپر کڑی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک سینگ کے اوپر ہے، اور جب دوسرے ایک تھک جائے تو پھر دوسرے سینگ پہ تو زلزلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں نا، یہ یہودیوں سے یہ بات چلی ہے، کیونکہ وہ گائے اور بیل ان چیزوں کو معبود سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے یہی ہے کہ بھائی کائنات کو تھاما ہی ہماری ماں گائے نے ہے، ٹھیک ہے نا، اور گائے کو وہ ماں سمجھتے ہیں جبکہ بیل کو وہ باپو نہیں کہتے۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم جو زندہ ہے، القیوم جو زمانے کو قیام دینے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ، نہیں آتی ہے اسے سنۃ اونگ، ولا نوم نہ نیند آتی ہے اسے، نہ اونگ پکڑتی ہے، ولا نوم نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ، پس کون ہے یشفع عندہ جو اس کے ہاں سفارش کرے، الا باذنہ مگر اسی کے اذن کے ساتھ، یعنی اس کے اجازت کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، کوئی شفیع غالب نہیں بن سکتا ہے، ہاں اسی کے لیے شفاعت کی جائے گی جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، اور وہی شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دیں، جس کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے، جس کے لیے کرنے کی اجازت ملے، اور ہوگی بھی قیامت والے دن۔ اور فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کریں، الا باذنہ مگر اسی کے حکم کے ساتھ، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان لوگوں کے آگے ہیں، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے ماضی سے بھی باخبر ہے، ماضی اور حال مستقبل ہر حالت میں جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء، اور ان لوگوں میں پوری کائنات میں لا یحیطون بشیء، یعنی کوئی اس کی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں، اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، الا بما شاء، ہاں لوگوں کے پاس جو علم ہے لوگ بھی تو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، تو فرمایا الا بما شاء، جو کوئی کچھ جانتا ہے، الا بما شاء مگر وہ جو وہ چاہے، یعنی یہ بھی اس کی مشیت کے ساتھ ہے، ورنہ اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں، اس کے علم کا احاطہ لوگوں میں کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا الا بما شاء مگر وہ جو چاہے، وسع کرسیہ، اور وسیع اس کی کرسی، یا وسع کرسیہ، کرسی کا مطلب وسع علمہ، ٹھیک ہے نا، یہ جو جس طرح پیپر مدارس میں اکثر جو ملتے ہیں نا، آپ نے تو نہیں دیکھے،
تو اس پہ القراسہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کاپی میں علم بند کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کرسی کا مطلب یہ علم بھی ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا وسع کرسیہ، وسیع اس کی کرسی، السماوات والارض، زمین و آسمان کو وسیع ہے، زمین و آسمان کو اس کی کرسی وسیع ہے، اس کا علم وسیع ہے۔ یا کرسی کا مطلب جو ہوتا ہے بادشاہت ہوتی ہے، کرسی کا مطلب، کرسی سے مطلب کیا ہے؟ بادشاہت۔ جیسے لوگ کہتے ہیں فلانے یہ جتنے لڑ دیں نا یہ کرسی واسطے لڑ دیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو کرسی عام آدمی اپنے لیے نہیں لے سکتے، زرداری اب کرسی نہیں لے سکتے، وہ سونے کی بھی کرسی لے سکتے ہیں، لیکن لڑائی کس لیے؟ بادشاہت کے لیے۔ اصل میں یہ کرسی مطلب نہیں ہے، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی سارے کرسی نہ گئے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وسع کرسیوں، تب معنی بنے گا وسع سلطانہ، اس کی بادشاہت وسیع ہے، السماوات والارض، آسمان و زمین کو وسیع ہے اس کی بادشاہت۔ یا وسع کرسیہ، اس کا معنی کرسی ہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی کرسی عرش معلیٰ ہے۔ تو وسع کرسیہ، وسیع اس کی کرسی، السماوات والارض، آسمان و زمین کو وسیع ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی ہے حفظ اسے، یعنی حفظہما، ان دونوں یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی بلند ہے، العظیم عظیم الشان ہے، وہ عالی شان ہے، العظیم وہ عظیم الشان ہے۔ یہ وہ آیت ہے، بڑی عظمت والی آیت اللہ نے عطا کی ہے، کہ جس ایک آیت میں اللہ نے 17 مرتبہ اللہ رب العالمین کا نام ذکر ہے، 17 مرتبہ اللہ کا، کوئی ضمائر میں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ٹھیک ہے نا اشارات میں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اس میں ظاہر، کوئی اس میں ضمیر، ٹھیک ہے نا، 17 مرتبہ آپ گنتے جائیے۔ اللہ ایک، لا الہ الہ 2 مرتبہ، الا ہو مگر وہی ہے، یہ اب ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، اسی وہی ہے، 3 مرتبہ، یہ 3 ہو گئے جی۔ الحی جو زندہ ہے، القیوم، یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، القیوم۔ لا تأخذہ، ہو ضمیر، اسے نہ اونگ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئے 6 مرتبہ، لا تأخذہ۔ آگے ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو 7ویں مرتبہ، من ذا الذی یشفع عندہ 8ویں مرتبہ، الا بإذنہ 9ویں مرتبہ، یعلم وہ جانتا ہے 10ویں مرتبہ۔ آگے ولا یحیطون بشیء من علمہ 11 مرتبہ، الا بما شاء مگر وہ جو وہ چاہے 12 مرتبہ، وسع کرسیہ 13 مرتبہ، ولا یؤودہ 14، وہو 15، العلی 16، العظیم 17 مرتبہ آیا ہے، 17 مرتبہ اللہ کا کیا ہے؟ نام آیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو صبح و شام آیت الکرسی پڑھے گا، اور جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، فرض نماز کے بعد، فرمایا اس بندے اور موت کے درمیان، بس موت کا ہی، اس بندے اور جنت کے درمیان موت کا فاصلہ ہے، اس نے مرنا ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جو ہی مرے گا، ٹھیک ہے نا، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اتنی عظمت والی آیت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا، سامنے تابعین بیٹھے، ایک تابعی بیان کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمارے استاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیں درس دے رہے تھے، فرماتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بیان کیے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو ایک جن کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، یعنی جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو جن نے کہا کشتی کرے گا تو میرے ساتھ، اگر تو نے مجھے گرایا تو میں تجھے ایک قیمتی بات بتاؤں گا، بہت قیمتی بات بتاؤں گا، اور اگر میں نے تجھے گرایا تو تیری خیر نہیں پھر۔ تو کہتے ہیں ہمارے اس دوست نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب یہ گئے نا تو ہمارے دوست نے اس جن کو اٹھایا اور پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ کہ تجھے کس جگہ پہ ماروں۔ جب زمین پہ دے مارا، ٹھیک ہے نا، تو جن کو گرا دیا، تو جن سے کہا ہے کہ اب وہ بات قیمتی جو تو نے کہی تھی نا اپنے اس کے مطابق بتا دے، وعدے کے مطابق۔ تو اس نے کہا کہ
آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، ہمارے شر سے اور ہمارے فساد سے محفوظ رہو گے، ٹھیک ہے نا۔ جن نے کہا، اب تابعی فرماتے ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ آپ کے ساتھی کون ہے، ذرا نام تو بتایا۔ اس نے کہا میرا وہ ساتھی عمر فاروق کے سوا کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کو بھی لڑائی کرنے پر چلے گئے اور جن کو مارا بھی ہے زمین پہ، ٹھیک ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس جن نے کہا کہ آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، ہمارے شرور سے کیا رہو گے، محفوظ رہو گے۔ تو فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ۔ اب دیکھیں نا، آگے پہلے دعویٰ ذکر کیا ہے، اس کے بعد 11 دلائل دیے، آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ جوڑ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک دعویٰ ہے، اس پر 11 دلائل ذکر کیے، جو مسئلہ اتنا واضح ہو گیا ہے، اب زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی زور والی بات نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت، من الغی بغاوت سے، سرکشی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو بھی طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور طاغوت غیر اللہ کے، ما عبدا، ما سوى اللہ، جو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے تو وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے نا، شیطان طاغوت ہے، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ ما عبد من دون اللہ وہی یؤمن باللہ، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے ایک مضبوط کھڑے کو تام لیا ہے، لا انفصام لہا، جس کے لیے کوئی توڑنا نہیں ہے، کوئی ٹوٹنا نہیں ہے۔ یعنی تیرے ہاتھ سے ٹوٹ جائے یہ تیری بدبختی ہے، لیکن یہ اتنی مضبوط کھڑی ہے کہ اس میں کوئی دراڑ نہیں آ سکتا ہے، اتنی مضبوط کہ جو اللہ پہ پختہ ایمان رکھے اور طاغوت کا انکار کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف۔ دیکھیں جب اندھیروں کی بات ہے تو جمع کا صیغہ ہے، ظلمات، تو بہت اندھیرے بہت سارے ہیں نا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو ہے نا ضلالت کا اندھیرا، قتل کا اندھیرا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اندھیرے بہت، اس لیے فرمایا یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے الی النور، آگے روشنی ایک ہی ذکر کی ہے، کیونکہ روشنی صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت توحید کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا نکالتے ہیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت شیطان ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نکالتے ہیں روشنی سے الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے یہ کس میں رہیں گے؟ آگ میں رہیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔